اب سوال یہ ہے کہ یہ حمد جو ہے، یہ حمد کیا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس سیریز کے اندر ہمارا پورا کا پورا فوکس کس بات کے اوپر ہے کہ جو بھی ہم آیت سٹڈی کریں اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں، سمپل۔ اب حمد کو ذرا دیکھتے ہیں کہ حمد کیا ہے۔ عربی زبان میں اور عام طور پہ بھی میں نے کیا حمد کی ٹرانسلیشن کیا کی ہے کہ پریز یعنی کہ تعریف اور شکر دونوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تعریف اور شکر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعریف اور شکر یہ دونوں اکٹھے ہیں، اور مطلب کیا ہے کہ میں ہر وقت کوئی ایسی چیز ڈھونڈتا ہوں، اور کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی اچھا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ کس کی دین ہے؟ کیا وہ میری کوئی ذاتی چیز ہے؟ نہیں۔ چاہے میری باڈی ہے، چاہے مجھے کوئی اور چیز ملی ہوئی، وہ سب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ لہٰذا جب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پھر ہر چیز کے بارے میں اس چیز کی پریز نہیں کروں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا۔ تو مثال، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پیا ہے، تو اب میری پیاس پانی نے نہیں بجھائی ہے، اس کو سمجھیں، میری پیاس پانی نے نہیں بجھائی۔ پیاس کس نے بجھائی ہے؟ اللہ نے۔ ذریعہ کیا تھا؟ پانی۔ تو آتا ہے نا کہ روز قیامت جو بے نمازی ہوگا، جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، روز قیامت اس کو بہت پیاس لگے گی، اور وہ جتنا بھی پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اس کا مطلب کہ پانی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، پانی کو اللہ نے وہ کوالٹی دی ہے کہ وہ پیاس بجھا دے۔ اب یہ تو ہو گئی حمد، اور یہ ہم جانتے ہیں، ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن اصل چیز جو اب ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم زندگی میں کیسے لے کے آئیں، اور یہ کیسے میں یہ شکر گزاری میں اپنے اندر کیسے پیدا کروں۔ اب یہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، کچھ سائنز رکھتا ہوں، اور یہ سائنز اس چیز کی ہے کہ اگر یہ سائنز آپ کے اور میرے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکر گزاری سے دور ہیں۔ ہمارے اندر وہ ریئل حمد جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اب وہ سائن کیا ہے؟ پہلا سائن، اکثر اوقات موسٹ آف دا ٹائمز آپ ٹینشن میں یا پریشان یا کوئی اینزائٹی آپ کو رہتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، کسی چیز کا خوف ہے، کوئی ٹینشن پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اور ہر وقت یو آر کانسٹنٹلی ورڈ۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ریئل الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس سے قرآن کا آغاز کیا ہے، اور کل ہم دیکھ چکے کہ یہ قرآن سے ایکسکلوسیو ہے، یہ سورہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اور ڈسٹنکٹ کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، رائٹ۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سائنس میرے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح الحمدللہ کو پریکٹس نہیں کر رہا۔ دوسرا سائن کیا ہے؟ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ اکثر اوقات موسٹ آف دا ٹائمز آپ کمپلین کر رہے ہیں۔ یو آر کمپلیننگ اباؤٹ دا تھنگز اراؤنڈ یو، یو آر کمپلیننگ اباؤٹ دا پیپل اراؤنڈ یو، کہ لوگ ارد گرد ہیں، ان کے بارے میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بس میں ٹھیک ہوں۔ یہ جو سچویشن ہے یہ بری ہوئی، یہ برا ہوا، یہ بھی برا ہوا، یہ بھی برا ہوا، ٹھیک کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے۔ اس کو آج کل سیلف ہیلپ میں بھی کہتے ہیں نا، یا سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ وکٹم مائنڈ سیٹ، کہ بس میرے ساتھ برا ہو رہا ہے سب کچھ۔ اگر آپ اس سچویشن میں زیادہ رہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ریئل الحمدللہ ہے وہ مسنگ ہے۔ اور تیسرا سائن، یہ بھی بہت ضروری ہے، کہ آپ اکثر اوقات کمپیریزنز میں لگے رہتے ہیں، کبھی فلانے سے کمپیریزن، کبھی فلانے سے کمپیریزن، کبھی اس سے، کبھی اس سے۔ اس کو دیکھو، اس کی تو یہ زندگی ہے، اس کی زندگی تو ایسی ہے، میری ایسی ہے، میری زندگی خراب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا پھر علاج کیا ہے؟ اب میں نے یہ سائن سنے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ہاں یار میرے اندر یہ پرابلم ہے، یہ الحمدللہ میرے اندر نہیں ہے، اب میں لانا چاہ رہا ہوں، میں کیا کروں؟
کیسے پیدا کریں. اب ذرا ان تینوں سائنس کو دیکھیں. میں نے آپ کو 3 سائنس بتایا نا. موسٹ آف دا ٹائم آپ ٹینشن میں ہیں, پریشان ہیں. نمبر 2 آپ اکثر اوقات ہر چیز کے بارے میں کمپلین کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ آپ بہت زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں. اب یہ سائن اگر آپ نے دیکھا کہ میرے اندر ہے تو اب علاج کیا, اب کریں کیا؟ کیونکہ اصل تو سبجیکٹ یہ ہے اس کا, اس ڈسکشن کا اصل سبجیکٹ یہ ہے کہ کیسے اس کو اپنے اندر لے کے آئیں. اب اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے اور اس کو یاد رکھیں, اور اس سٹیپ کو اپلائی کرنے کے لیے اس کی جڑ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا, یہ ہو کیا رہا ہے. یہ جو انگریٹیٹیوڈ ہے جو کہ شکر کا اپوزٹ ہے, ناشکری جو ہے, یہ اصل میں ہے کیا؟ ذرا غور کریں تو اصل میں یہ ہے کہ ڈیفالٹ مائنڈ سیٹ یہ سیٹ ہوا ہوا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں, مجھے نہیں مل رہا. ایک امپلائی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں اچھی سیلری اور مجھے نہیں مل رہی, میں اس سے زیادہ سیلری ڈیزرو کرتا ہوں, تو وہ کمپلین کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. میں ڈیزرو کرتا ہوں, یہ جو بلیف ہے نا, اس کو ذہن میں رکھیں. I deserve this and I'm not getting it. میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں اور مجھے نہیں مل رہا. یہ جو بلیف ہے نا, یہ فساد کی جڑ ہے. یہ ناشکری کا وہ بیج ہے جو کہ ابلیس نے پریکٹس کیا تھا اور وہ آج ہمارے اندر ہوتا ہے. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ یہی نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے کہ جب کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ تم سب سجدہ کرو, تو اس نے کہا نہیں, میں نہیں کروں گا. تو جب پوچھا کہ ابلیس قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ, جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب کیا دیا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ, میں اس سے بہتر ہوں. میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا. میں نے اتنے سال عبادت کی ہے, اتنے سال میں جنوں سے اٹھ کے ملائکہ کی صف میں پہنچ گیا ہوں. I do not deserve to prostrate to this person. میں اس کو سجدہ کرنا میری تو شان کے خلاف ہے. میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا. میں ڈیزرو کرتا تھا, یہ جو مقام آپ نے اس کو دیا, یہ میں ڈیزرو کرتا تھا اور مجھے نہیں ملا. اب یہی جو بیج ہے ناشکری کا, یہ سمجھ لیں کہ یہ ناشکری کا بیج ہے, اور اس کے اوپر سے پھر ڈفرینٹ پودے نکلیں گے. ساری دل کی بیماریاں, حسد, غل, بغض, یہ سب یہی سے نکلے گا. یہ بیج جو ہے نا, اب یہ ابلیس بوتا ہے. اب یہ جب بیج بویا جاتا ہے تو اب اس سے سارا کچھ نکل رہا ہے. اب اس کو ایڈریس کرنا ہے. سولوشن کیا ہے؟ اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو اب میں آپ کو فریم ورک دینے لگا ہوں. کچھ سٹیپس ہیں جن کو آپ اور میں فالو کر کے اس حمد کو, اس الحمدللہ کو, اس شکر کو اپنی زندگی میں لے کے آ سکتے ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ, اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہ بلیف بنا لیں, اس کو تسلیم کر لیں کہ I do not deserve anything from Allah. میں ڈیزرو کچھ نہیں کرتا. ڈیفالٹ سٹیٹس یہ ہے کہ میں کچھ ڈیزرو نہیں کرتا. چاہے میری باڈی صحیح سلامت ہے, چاہے میرے پاس کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کے بڑی سے بڑی نعمت تک کچھ بھی ہے, میں ڈیزرو نہیں کرتا. یہ جو کچھ بھی ہے وہ فضل ہے. انٹرسٹنگ بات دیکھیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی کہتے ہیں رزق کو تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فضل کا لفظ استعمال کیا. یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ میں کما کے لا رہا ہوں تو میں محنت کر کے لا رہا ہوں, نہیں, یہ فضل ہے. یہ جو فضل ہے, یہ یعنی یہ کیا مائنڈ سیٹ کیا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اور آپ یہ تسلیم کر لیں کہ میں اور آپ ڈیزرو کچھ نہیں کرتے. اب سوچیں کہ پوری ایکویشن ریورس ہو گئی, پورا ورلڈ ویو چینج ہو گیا, پورا لینس چینج ہو گیا. تو یہی آدمی جو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں, جب یہ اپنی گاڑی میں گیا ہے اور یہ اشارے پہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا کہ مرسڈیز کھڑی ہوئی ہے, تو اس نے کہا کہ یہ مرسڈیز ہے, اور یار میری گاڑی دیکھو ذرا, اس میں تو یہ بھی مسئلہ ہے, اس میں تو یہ بھی مسئلہ ہے, اس میں تو یہ بھی مسئلہ ہے, اور یہ دیکھو کتنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ سڑ رہا ہے. سیم اسی سگنل پہ ایک اور شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو اینی تھنگ, میں کچھ ڈیزرو نہیں کرتا. وہ آتا ہے, وہ بھی ادھر دیکھتا ہے تو مرسڈیز کو دیکھتا ہے, لیکن وہ ادھر بھی دیکھتا ہے جہاں پہ گرین بیلٹ ہے اور جہاں پہ لوگ سو رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا کہ میں ادھر نہیں ہوں اور میں ادھر ہوں, میں تو یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا. یا اللہ تیرا شکر ہے. سو یو سی کہ کیسے ایک ہی سچویشن ہے لیکن مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی وجہ سے وہ, آپ دیکھیں وہ شاید بہتر کنڈیشن میں ہے لیکن وہ سڑ رہا ہے, کڑ رہا ہے اور سیٹسفائڈ نہیں ہے. لیکن یہ شاید کم سچویشن میں ہے,
نیچے ہے لیکن یہ سیٹسفائڈ ہے, یہ سکون میں ہے. صرف اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلا سٹیپ کیا ہے شکر گزاری کو اپنے اندر لے کے آنے کا, کہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ میں اور آپ ڈیزرو نہیں کچھ کرتے, چاہے چھوٹی چیز ہے چاہے بڑی چیز ہے. وی ڈو ناٹ ڈیزرو اینی تھنگ, ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ ڈیزرو نہیں کرتے. نمبر 2, اور اب اسی بلیف کو جب میں اپلائی کروں گا تو کیا ہوگا. زندگی میں کبھی چیزیں ایسی ہوں گی, سچویشنز ایسی آئیں گی, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو میری ول کے اگینسٹ جائیں گی. میں چاہ رہا تھا یہ ہو, وہ نہیں ہوا. میں چاہ رہا تھا یہ چیز مجھے مل جائے, وہ نہیں ملی. میں چاہ رہا تھا یہ کام ایسے ہو, نہیں ہوا. اب وہ ٹائم ہے یہ جاننے کا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یعنی وہ چیز جو مجھے نہیں ملی, وہ چیز جو میں چاہ رہا تھا کہ نہ ہو, وہ میں پہلے بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا. وہ تو فضل تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اپنی منشا کو میری چاہت کے ساتھ ملا دیتا. اب وہ نہیں ہوا تو بس اس نے فضل نہیں کیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان کی ہائٹ یہ ہوگی کہ اس میں بھی میں اور آپ خوش ہوں. اس میں بھی میں اور آپ خوش کیوں ہوں؟ کیونکہ میں اور آپ یہ جب جو میچور بلیور ہوتا ہے نا, جو میچور ایمان والا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے. سب مجھے چھوڑ دیں گے لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. کوئی دنیا جہان کا ہر پیارے سے پیارا رشتہ چلا جائے گا لیکن وہ رشتہ نہیں ختم ہوگا. وہ میرے ساتھ ہے, الحی القیوم, وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہم اسی کو ڈسپوائنٹ کر دیتے ہیں باقیوں کو راضی کرنے کے لیے, تو نہ وہ راضی نہ باقی راضی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ میں اور آپ کیا کہہ رہا ہوں کہ میچور بلیور جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے وہ کرتا ہے, تو اگر اس نے یہ چیز مجھے نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. یہ اگر وہ مجھے دے دیتا تو میں برباد ہو جاتا. آپ کبھی دیکھیں نا, بچوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ بچوں کو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو آپ چھوٹی سی چیز دے دیتے ہیں, وہ خوش ہو جاتا ہے, کھیلنے لگ جاتا ہے. پھر وہی بچہ اب جیسے یہ خولا ہے, یہ چھوٹی ہے, اس کو آپ کوئی بھی چیز دے دیں, ایسے چابی بھی یوں کر دوں گا تو ہے کر کے آ کے کھیلنا شروع ہو جائے گی. اب فاطمہ نہیں کرے گی, فاطمہ کو آپ کو کوئی اور چیز دینی ہے. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ سائیکی وہی ہے کہ کسی چیز میں مگن ہونا ہے. اب اس کو ذرا ایکسٹراپولیٹ کریں کہ میں اور آپ ہم بھی یہی ہیں, بس شغل بدل گئے. تو خولا چابی سے خوش ہو جائے گی, فاطمہ کو کوئی نئے ٹوائز لا دیں گے, اب مجھے اور آپ کو کوئی اور زندگی میں مشغلہ چاہیے جس میں ہم مگن ہو جائیں بس. یعنی لیسن کیا نکلا؟ نمبر 1, پہلے میں اور آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ میں اور آپ کچھ ڈیزرو نہیں کرتے. جب کچھ ایسا ہو جو کہ ہماری منشا کے اگینسٹ تھا, جو میں اور آپ چاہ رہے تھے اس کے اگینسٹ ہوا ہے, تو پھر میں اور آپ اگر کم از کم ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انجسٹس نہیں کی, بس یہ کہ اس نے فضل نہیں کیا. اگر میچور بلیورز ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اگر نہیں ملا تو اس میں میری کوئی بہتری ہے, بلکہ یقیناً بہتری ہے, یقیناً بہتری ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب آپ یہ بلیف ڈیولپ کرتے ہیں نا, تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بلیف ڈیولپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بہتری دکھا بھی دیتا ہے. یہ بلیف کی بات ہوتی ہے, اللہ وہ آپ کو بہتری دکھائے گا کہ ہاں یہ تجھے نہیں ملی تھی نا, اب یہ وجہ تھی, اور آپ کو لیٹر آن میں نظر آ جائے گا. اب تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اب اگر وہ ہو جائے جو میں چاہ رہا تھا یہ ہو جائے, ہو گیا. میں چاہ رہا تھا یہ ایسے ہو جائے, میں چاہ رہا تھا یہ چیز مجھے مل جائے, وہ مل جائے, تو پھر بھی میں یہ کہوں کہ ھذا من فضل ربی, سلیمان علیہ السلام, کہ جو یہ ہے میرے رب کا فضل ہے, یہ اس کا احسان ہے, میں ڈیزرو یہ نہیں کرتا تھا. میں اپنی اوقات میں رہوں نا, یہ نہ کہوں کہ میرے اس کی وجہ سے مجھے ملا ہے, میں نے جی بڑی زبردست پریزنٹیشن دی تھی اس لیے مجھے یہ نوکری مل گئی ہے, میں نے بڑا زبردست پریپیئر کیا تھا اس لیے ایسا نہیں. ٹھیک ہے, وہ سب زمینی اسباب اپنی جگہ ہے, وہ کرنے ضروری ہے, لیکن ہوا یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, حدیث نمبر 7405, کہ انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. وانا معہ اذا ذکرنی, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے میرا ذکر کرتا ہے. فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں.
وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. اور یعنی پھر آگے حدیث چلتی رہتی ہے. یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہے. میں نے کہا نا کہ جتنا گمان اچھا ہوگا کہ اللہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا ہی میں سکون میں رہوں گا. سو یہ ساری ریسیپی ہے کیا؟ یہ جو الحمدللہ سے اس کو ذرا سوچے غور سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو افضل ترین اللہ تعالیٰ کا کلام تھا وہ کیا تھا؟ قرآن. اس کو سٹارٹ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے کیا ہے. چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور لفظ سے سٹارٹ کر سکتے تھے. اور آخری بات اس کے بارے میں کہ یہاں سٹارٹ جو ہوا ہے وہ الحمدللہ سے ہوا ہے. آپ نے خطبوں میں اکثر سنا ہوگا، کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. نحمدہ، اب آپ لوگ تھوڑی بہت تو عربی جانتے ہیں. نحمدہ کا مطلب کیا ہے؟ نحمدہ یہ ہے ایسے کہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں نحمدہ ہے نہیں، یہاں ہے الحمد. الحمد کیا ہے؟ اسم ہے. نحمدہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل کے اندر ٹینس انوالو ہوتا ہے. جب ٹینس انوالو ہو گیا تو یا پاسٹ میں ہوگا یا پریزنٹ میں، یا یعنی وہ ٹائم بار لگ گیا اس کے اوپر. فعل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ٹائم بار. لیکن یہاں کیا ہے؟ اسم کے اوپر کوئی ٹائم بار نہیں ہوتی، پرماننٹ. مطلب کیا ہے اس کا؟ لیسن کیا؟ میں اور آپ ہوں یا نہ ہوں، میں اور آپ اللہ کی حمد کریں یا نہ کریں، اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ ویسے ہی پریز وردی ہے. ہی از وردی آف دیٹ پریز whether we do it or not. اسے ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آ کے سجدہ کریں تو بڑا کوئی اس کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. کچھ نہیں، یہ میرا اور آپ کے اپنے لیے. سو اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں جو ہم نے لرن کیا ہے. حمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر، رائٹ. اور اگر آپ کانسٹنٹلی سٹریس میں رہتے ہیں، وری میں رہتے ہیں، یا نمبر 2 آپ اکثر چیزوں کی کمپلین کرتے رہتے ہیں، یا نمبر 3 آپ اکثر کمپیریزنس کے اندر لگے رہتے ہیں اس کی زندگی سے سوشل میڈیا پہ، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ریئل الحمدللہ سے دور ہیں. اب اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ کہ اس کو جڑ سے اکھاڑیں اور یہ بلیف لے کے آئیں کہ میں اور آپ کچھ ڈیزرو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وی ڈو ناٹ ڈیزرو اینی تھنگ. اور جب یہ بلیف لے کے آئے گا تو وہ چیزیں جب میرے اگینسٹ ہوں یا میری فیور میں ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں یا میں نہیں چاہ رہا، دونوں سچویشن میں الحمدللہ کہوں، کیونکہ جس میں مجھے نہیں ملا اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جس میں اس نے مجھے دے دیا تو یہ اس کا فضل ہے، میں پھر بھی یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتا. اور آخری بات، آخری ٹپ یہ کہ جب میں اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں، جب میں اور آپ تسبیح کر رہے ہیں بار بار، تو ہر اس مومنٹ پہ جب میں الحمدللہ کہوں تو ایک نعمت میرے ذہن میں آئے، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کا مائنڈ آپ کو ایسی جگہ لے جائے گا کہ آپ کے ذہن میں نعمتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ کیا کچھ مجھے بن مانگے ملا ہوا ہے. اور ایک چیز وہ بھی آئے کہ کیا تکلیف میرے سے دور کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. کتنے لوگ ہیں، کتنے